میں نے اپنی زندگی میں دین کی کتابیں مدرسے کے علماء سے پڑھی ہیں، وہ کہ مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ بچپن میں مجھے بھائی نے مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروایا، تو میں نے پہلے 6 پارے مدرسے میں 2 مہینے کے اندر حفظ کر لیے۔ ذہین تھا، شوق بھی تھا، قاری صاحب میرے اوپر بڑے مہربان تھے، تو گرمی کی 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے 6 پارے یاد کر لیے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کہ اسکول چلو۔ میں نے ضد کی کہ نہیں، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اسکول پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ واپس آیا تو میں امی کے سامنے خوب رویا، اور میں نے کہا امی میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا کہ نہیں اسکول اس کو پڑھانا ہے، اگر یہ مدرسے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو شام کو پڑھ لیا کرے گا۔ میں نے پوچھا کہ شام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ان کا کہ استاد کا بندوبست میں کر دوں گا اور تم شام کو پڑھ لیا کرنا۔ تو ہمارے شہر میں ایک مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، شہر کے مفتی اعظم بھی تھے، بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی نے کتابیں پڑھنی ہیں، آپ شام کو پڑھا دیا کریں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس آ جایا کرے، میں 2-3 گھنٹے دے کے پڑھا دیا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ سے کتابیں پڑھانی شروع کر دی۔ پھر مالا بدہ میں نے انہوں نے کتاب پڑھائی، پھر گلستان بوستان پڑھائی، پھر انہوں نے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھانی شروع کی۔ شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ اتنے میں میرا داخلہ اب آگے ہو گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں، تو دل بڑا پریشان تھا کہ میری کتابوں کا سلسلہ کیا بنے گا۔ تو داخلہ ملنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے گرد تھوڑا راؤنڈ لگایا کہ قریب میں کوئی مدرسہ ہے، تو ایک مدرسہ ضیاء العلوم کے نام سے بیگم پورہ محلے میں تھا۔ یہ بیگم پورہ محلہ بالکل یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس کے جو محترم تھے وہ چترال کے عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، آپ اپنے اساتذہ سے بتا دیں کہ میں شام کو آ جایا کروں گا اور یہ حضرات مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی شفقت کی، چنانچہ ان کے مفتی حضرات اور دوسرے استاد حضرات نے مجھے کتابیں سبکن پڑھانی شروع کر دی۔ یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی اور پڑھتا رہا۔ اسی دوران میرے شیخ تھے سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کن سے پوچھنا پڑے گا؟ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جایا کریں۔ میں ایک دن سائیکل چلا کے یونیورسٹی سے جامعہ اشرفیہ آیا، اس وقت بالکل پتلا دبلا لڑکا سا لگتا تھا، تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب ذرا مصروف تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے تو میں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، جو پوچھتے ہیں کام کی بات پوچھو، میرے وقت ضائع مت کرو۔ تو میں تھوڑا حیران تو ہوا کہ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہے، طبیعت کے آدمی ہے، بڑا نظم و ضبط ہے، تو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں ملنا۔ پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا مفتی صاحب میں سنت کا شیدائی ہوں، یہ الفاظ تھے، میں سنت کا شیدائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں، میں ایسے عمل کرتا جاؤں گا۔ اس بات کو سن کے مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے۔
चुनाचे मैंने उनसे खाने की सुन्नतें पूछी, पीने की सुन्नतें पूछी, लिबास की सुन्नतें पूछी, सोने जागने की सुन्नतें पूछी। हैरानी की बात है कि हमें इस बातचीत करने में 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे के बाद मुफ्ती साहब ने टाइम देखा और फरमाने लगे, भाई बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मगर आपने बात ही ऐसी छेड़ी कि मैं बात करता रहा। अच्छा, आपको मेरे पास आने की इजाजत है, जिस वक्त आप चाहें आप आ जाया करें और दारुल इफ्ता में बैठ जाया करें। मैं आपको देख लिया करूंगा तो मैं अपने काम से फारिग होकर आपको बुला लिया करूंगा। चुनाचे उसके बाद मैं मुफ्ती साहब के पास जाता था और नमाज के बारे में, वुजू के बारे में, तहारत के बारे में जो मसाइल होते थे मैं हजरत मुफ्ती साहब से पूछता था। हजरत मुफ्ती साहब ने मेरे अंदर उलमाए देवबंद की मोहब्बत भरी और मुझे देवबंद उलमा का शहदा बना दिया। उनकी इत्तबाए सुन्नत, उनके तकवा को देख के मुझे महसूस हुआ कि वाकई ये वो उलमा है जो उलमाए रब्बानीयीन है और इनसे दीन सीख कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर उसके बाद बुखारी शरीफ पढ़ने का जब टाइम आया तो एक थे मौलाना मोहम्मद जाफिर साहब, वो बुखारी शरीफ के हाफिज भी थे, कुरान के हाफिज भी थे। उनसे मैंने बुखारी शरीफ को पढ़ा। दरमियान में 1-2 मरतबा मुझे ख्याल भी आया कि वफाकुल मदारिस का इम्तहान मुझे देना चाहिए। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी क्या मैं इम्तहान न दे दूं? तो उस जमाने में वफाक का इदारा नया नया बना था और इम्तहान देने का इतना रिवाज नहीं था। वो जो उस्ताद थे उन्होंने खुद भी वफाक से इम्तहान पास नहीं किया हुआ था, तो वो कहने लगे कि तुम्हें कागज की डिग्री चाहिए या इल्म चाहिए? मैंने कहा जी इल्म चाहिए। कहने लगा ठीक है, इल्म पढ़ रहे हो तो हमने कौन सा अपने उस्तादों से डिग्रियां ली है, हम भी उस्तादों से पढ़ के आलिम बनी है, तुम भी पढ़ जाओ। तो इस तरह मैं इम्तिहान न दे सका, वरना मुझे इतना यकीन था कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने वाला तालिब इल्म था। अगर मैं इम्तिहान देता तो पास जरूर हो जाता और वफाक का मुस्तनद आलिम भी कह रहा था, मगर अल्लाह को जो मंजूर वही होके रहते। ताहम 2 इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे आलिम की एजाजी डिग्री भी जारी की है। इसको मैं अपने लिए सनद समझता हूँ और अल्लाह का एहसान मानता हूँ। एक जहानिया मंडी में दारुल है, जामिया रहमानिया उसका नाम है, वहाँ के मोहतमिम हर साल मुझे बुखारी शरीफ के इफ्तिताह के लिए या इख्तितामी हदीस पढ़ाने के लिए बुलाया करते थे। एक दिन वो मुझे कहने लगे कि हजरत आज आपने जल्दी नहीं जाना बल्कि रुकना है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे इसलिए कि हमने तलबा की दस्तारबंदी करवानी है और आपकी भी दस्तारबंदी होनी है। मैंने मोहतमिम साहब से पूछा, हजरत मेरी दस्तारबंदी किस खुशी में होनी है? कहने लगे कि आपने जो दीन की खिदमत की है ना और आपके रशिया के सफर के हालात हमने सुने हैं, तो हमारे शूरा ने फैसला किया कि हम आपको अपने मदरसे की तरफ से एजाजी डिग्री जारी करें। मैंने कहा हजरत ये ठीक कैसे होगा कि आप मुझे एजाजी डिग्री? उन्होंने एक रजिस्टर उठाया, कहने लगे देखो ये हाजिर रजिस्टर है, मैंने साल के शुरू में आपका नाम तलबा की फहरिस्त में लिख दिया था और पूरा साल आप दीन का काम करते रहे, मैं आपकी हाजिरी लगाता रहा और आप बाकायदा इस साल के तलबा की फहरिस्त में आपका नाम शामिल है, अब हम आपको डिग्री दे सकते हैं। चुनाचे उन्होंने भरे मजमे में अमामा पोशी भी करवाई और मदरसे की तरफ से एजाजी डिग्री भी जारी कर दी। फिर उसके बाद दूसरी डिग्री कासिमुल उलूम मुल्तान के जो मोहतमिम थे उन्होंने अता की। उन्होंने भी यही अल्फाज कहे कि आपकी दीनी खिदमत को हमने देखा है और अल्लाह ने बहुत लोगों की जिंदगियों को बदला है, अब हम चाहते हैं कि मदरसे की तरफ से आपको एजाजी डिग्री दें। हदीस मुबारका में चंद वास्ते ऐसे हैं कि जिनके जरिए से इस आजिज को अल्लाह ने आली सनद अता फरमाई। अब बात चली पड़ी है तो मैं जरा तफसील भी बता दूं। मुझे देवबंद जाने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया तो हजरत मौलाना सालिम कासमी रहमतुल्लाह अलैह
جو قاری طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم تھے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی۔ ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تو وہ کہنے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں، تو میں ان کے ساتھ اٹھ کے گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا، حضرت اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ میں بیٹھ گیا، پھر پوچھنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے اس چارپائی پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے گھوڑے اور بلیاں بھی علم غیب جانتے ہیں۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارپائی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے، اور میرا یہ دل چاہتا تھا اس کمرے میں اس چارپائی پر آپ کو بٹھا کر اجازت حدیث دوں۔ اب میری طرف سے آپ کو حدیث کی اجازت ہے۔ انہوں نے لکھی ہوئی سند بھی دے دی اور ان کی سند بھی کافی عالی تھی۔ اللہ نے مجھے یہ نعمت وہاں پر عطا فرما دی۔ دوسری حدیث کی عالی سند، اس کا بھی عجیب قصہ تھا۔ حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک دن عصر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے ہیں بڑے میاں، وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے، عربی طلباء جو ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں۔ سکولوں کالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھے ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی، تو میں ذرا آگے ہوا۔ اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی۔ مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی عالی سند والے عالم ہوں گے۔ تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی، یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگا مثلاً حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم جیسے بڑے حضرات جو جبال العلم میں سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت دی تو ان کی عالی سند ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اب یہ نام سن کے وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچا اونچا کہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ صاحب یہ آئے بیٹھ کے، اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت سے دوبارہ معانقہ کیا، ملاقات کی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی۔ آپ نے تو آج کی ہے حدیث کی اجازت کی، پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے جی، ان کے حکم پر میں نے حرم میں بیٹھ کے وہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے واقعی باقی سب سے عالی بن جاتی ہے۔ ایک تیسری سند جو حدیث کی مجھے ملی وہ بھی عجیب۔ ہم لوگ ترکی گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دفاع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی، عربوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی۔
تو ان کے ایک آخری شاگرد، ان کا نام ہے شیخ امین سراج رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی زندہ ہیں، اور ان کو حکومت نے نادر ہستیوں میں شامل کر کے ان کے لیے خود ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ تاریخی ہستی بیمار نہ ہو جائے۔ وہ ابھی زندہ ہے، مگر وہ 5 نمازیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا گیا ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ ان سے نہیں مل سکتے، وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ملنے سے وائرس پھیلتا ہے، بیکٹیریا پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ شخصیت چونکہ ایک قومی شخصیت ہے، اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم نے اللہ سے بڑی دعا مانگی، 2 دن نفل پڑھتے رہے صلاۃ الحاجت کے، کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے اجازت حدیث بھی لے لیں۔ مجھے ایک عالم نے بتایا وہ جلدی حدیث کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دن میرے ساتھ رہو اور درس میں بیٹھو، پھر حدیث کی اجازت دوں گا۔ اب ہم پریشان کہ ہمارا تو سفر تھا 1-2 دن کے بعد، تو ہم 10-15 دن تو نہیں رہ سکتے، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دعائیں مانگتے رہے اللہ کی شان کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان کا ایک خادم تھا، وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں اور یہ میرا نام ہے، اور آپ حضرت کو میرے سلام بھی دیں اور عرض کریں کہ اگر حدیث کی اجازت دے دیں تو ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ خادم نے جا کر ان کو نام بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے شیخ آئے ہیں، تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کو اندر لے آؤ۔ لو جی ہمیں کمرے کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ جب کمرے کے دروازے پر میں پہنچا نا تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا، جی آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں تو ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا بھائی میری بھی چاہت تھی اور شیخ نے بھی یاد کیا تھا، اس لیے میں آیا ہوں۔ ان کا نہیں، آپ کو ہم اس کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ پھر اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو کہا جی یہ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے، تو اور ڈاکٹر بھی آگے قریب آ گئے۔ اب جانا مشکل اندر، تو شیخ امین سراج نے دیکھا تو انہوں نے عربی زبان میں ان سے بات کی کہ تم اس بندے کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ ان کا جی آپ قومی ورثہ ہے اور آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ پاکستان پسماندہ ملک سے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو شیخ نے انہیں فرمایا بھئی اگر ان کے ذریعے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے نا تو میں کل کی بجائے آج مرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ الحمدللہ کہ پھر شیخ سراج آگے تشریف لائے دروازے پر، وہیں پر انہوں نے معانقہ فرمایا اور حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت کی سند بھی بہت عالی ہے۔ یہ 3 سندیں تھیں جو الحمدللہ بہت عالی تھیں اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ ایک اور سند جو ہمیں اس دفعہ ملی تھی، چند دن پہلے ہمیں سمرقند بخارا جانے کا موقع ملا، پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے مشائخ آئے ہوئے تھے، تو مجھے کمرے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہیں، سید ہیں، اور ان کی حدیث کی نسبت بڑی عالی ہے، اور بخارا کے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں ان سے حدیث کی نسبت لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اگر بخارا کے علماء حدیث کی نسبت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں۔ جب میں نے کہا نا کہ ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں، تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ نہ جائیں یہیں بیٹھے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد وہ شیخ مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ ہیں، اگر مجھے ان کے پاس آنے کا
آئے تو آپ مجھے فون کر دینا، میں ان سے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ تو انہوں نے تو پہلے سے مجھے کہا ہوا ہے، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں، وہ خود تشریف لے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو عالم تھے وہ اسی وقت اپنے ایک اور شیخ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ وہاں پر انہوں نے آ کر توبہ کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان سے حدیث کی اجازت کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی اجازت عالی کیسے بنتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ پورے پاکستان میں حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں قریباً 20 کے قریب واسطے بنتے ہیں نبی علیہ السلام تک، اور جو میری سند ہے اس میں 15 واسطے بنتے ہیں۔ اتنے کم واسطوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی سند کیسے ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ میری سند جو تھی وہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں حدیث کی اجازت کی یہ سب سے چھوٹی سند ہے، اس کے سوا اور کوئی سند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چھپی کتاب بھی ہمیں دکھائی۔ انہوں نے حدیث کی سند حاصل کی تھی علامہ عبداللطیف فرفور سے۔ یہ فرفور وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔ عجیب انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ کو کسی ملک میں وفات ہوئی تو سرد خانے کے اندر رکھ دیا گیا، پھر ایک ہفتے کے بعد ان کی لاش شام میں لائی گئی، ہم نے ان کو غسل دیا، اور جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا تو وفات کے ایک ہفتے کے بعد بھی ان کی گردن کی رگ ہمیں پھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے بزرگ تھے۔ تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ سند تھی یہ واقعی ایک عالی سند، ہم نے بعد میں پھر اس کی تحقیق بھی کی اور باقی سندوں کے ساتھ اس کو ملایا بھی صحیح۔